جگیانی ڈاکٹر صاحب، شوگر کی کیا علامتیں؟ شوگر اگر انیشل سٹیجز میں ہے تو اس کی کوئی علامت نہیں ہوتی ہے. تھوڑی سی زیادہ بڑھی ہوئی رہ رہی ہوتی ہے تو پیاس کا زیادہ لگنا، پیشاب کا زیادہ آنا، انفیکشنز کا ٹھیک نہ ہونا، بہت عرصے ہو رہ گئی ہے تو اب پیچیدگیوں کی علامت شروع ہوتی ہیں. پیچیدگیوں کی علامتیں کیا ہیں؟ کہ آپ کی نسوں میں بیٹھ جائے تو سن ہونے کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے. اس شوگر کی وجہ سے آپ کا دل متاثر ہو گیا ہے تو انجائنا، ہارٹ اٹیک شروع ہو جاتا ہے. اچھا، اب ہم شوگر اور بلڈ پریشر کے ایک ذریعہ تو ہم نے بتا دیا کہ وہ دل کی نالیوں کو متاثر کر کے آپ کے اندر دل کا دورہ لانا، انجائنا لانا، ہارٹ اٹیک، یہ تمام چیزیں لاتی ہے. ہاؤ یو سی مائی بلڈ پریشر، پلیز کامنٹ. بلڈ پریشر دیکھنے کے لیے بلڈ پریشر کا آلہ ہوتا ہے، اس سے بلڈ پریشر دیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب گردوں پہ ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ دل کے ذریعے سے نکلنے والی نالیاں بڑی ہوتی ہیں اور جب وہ اعضاء تک پہنچتی ہیں تو وہ چھوٹی چھوٹی نالیوں کے گچھے بنا لیتی ہیں جن کو ہم کیپلریز کہتے ہیں. بالکل اسی طرح گردوں میں چھوٹے چھوٹے فلٹرز لگے ہوئے ہیں جن کو ہم نیفرون کہتے ہیں، اور یہ جو خون کی نالیاں ہیں یہ ان گچھوں کی صورت میں ان نیفرونز میں موجود ہوتی ہیں، جن نالیوں کے ذریعے سے فاضل مادوں کی یعنی ایک اخراج ہوتا ہے کڈنیز میں، اور کڈنیز پیشاب کے ذریعے سے اس کو نکال دیتے ہیں. اب اگر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بلڈ پریشر آپ کا بڑھا ہوا رہے گا تو وہ جو چھوٹی چھوٹی نالیوں کے گچھے گردوں میں موجود ہیں ان کو بہت زیادہ پریشر برداشت کرنا پڑے گا. یہ میں پہلے بھی ایک مرتبہ سمجھا چکا ہوں. جیسے آپ چائے کی چھنی رکھتے ہیں، اس میں سے چائے کی ٹوٹی سے جب چائے گرتی ہے تو بڑی ہلکی گرتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ چائے اس میں سے نکل کے اس پہ پتی رہ جاتی ہے. لیکن اگر اب یہ چائے کی چھنی کو کسی تیز دھار نلکے کے نیچے رکھ دیں گے تو کیا ہوگا کہ بہت ہائی پریشر آ کے اس پہ گرے گا. وہ صفائی تو کر دے گی لیکن اس پریشر سے آہستہ آہستہ وہ چھنی ٹوٹنی شروع ہو جائے گی، ٹوٹ کے اب اس کی وہ صلاحیت ختم ہو جائے گی. بالکل اسی طرح جب آپ کا پریشر اپنی ان لمٹ سے زیادہ رہ رہا ہوتا ہے، فرض کیا آپ کی لمٹ 130/80 ہے یا 140/90 ہے، اس سے زیادہ رہنا والا پریشر کڈنی کے اندر ان جالیوں پر جو چھنی کا کام کر رہی ہیں غیر فاضل مادوں کو نکالنے کا، ان پہ پریشر زیادہ ڈال رہا ہوتا ہے. کڈنی اپنا کام تو کرتا رہتا ہے لیکن آہستہ آہستہ اس پریشر کے زیادہ رہنے کی وجہ سے کڈنی کی وہ جالیاں خراب ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اب وہ اس طریقے سے صفائی خون کی نہیں کر پاتا اور خون میں فاضل مادے زیادہ بڑھنے لگتے ہیں. اچھا، کڈنی کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ کڈنی میں اللہ نے بہت ساری یہ جالی